اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے، مجھے کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں۔ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے پہلے ڈیبیٹ کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم یا کسی جگہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں، ایک سبجیکٹ کو لے لیں، اس سبجیکٹ کو آپ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ بات اس طرح سے ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ بات اس طرح سے ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک چیز کا وجود ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، یا میں کہتا ہوں ایک چیز کا وجود ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ یہی بات ہوئی نا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھوں گا، وہ یہ ہے کہ آخر یہ ڈیبیٹ کا، اس بحث کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرنے والا پہلے بٹھانا پڑے گا سامنے۔ دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ڈسپیوٹ نہیں ہے جو جب تک کسی کو آپ جج نہیں بنا لیتے، اور جج کے بارے میں دونوں کی یہ رائے ہونا چاہیے، جج صاحب نے فیصلہ کر دیا تو مجھے قبول ہے۔ یہ بھی یہی کہے کہ بھئی اگر جج صاحب نے کر دیا۔ پرانے زمانے میں جب عدالتیں بھی نہیں تھی تو پنچایت ہوا کرتی تھی، 5 پنجتن ہوتے تھے، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، پنچایت 5 بڑے گاؤں کے مکھیا بیٹھ کے کوئی بات کا پنچایت نے فیصلہ کر دیا تو گاؤں والوں کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو لازماً ایک کو تکلیف ہوگی، ایک خوش ہو جائے گا۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا اس کو۔ پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں بھائی تم ناانصافی پہ ہو، لہٰذا یہ جو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے۔ میں کوئی بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، داڑھی کا ہو، ٹوپی کا ہو، سرمے کا ہو، مالا کا ہو، درود کا ہو، عیسیٰ کا ہو، محمد الرسول اللہ بشر تھے نہیں تھے، محمد الرسول اللہ عالم الغیب ہے نہیں ہے، موجود ہے نہیں ہے، آتے نہیں آتے، ساری باتوں کا فیصلہ کر لیں گے۔ سوال یہ ہے آپ جج کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ یا 2 بکرے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 مرغوں کو لڑایا جا رہا ہے، باقی کے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے۔ آپ یوٹیوب کھول لیجئے، بریلوی اور دیوبندی، اور ادھر سے دیوبندی اور ادھر سے وہابی، اور ادھر سے یہ ادھر سے وہ، بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کرتے ہوئے گالی گلوچ پہ آ جا رہے ہیں، کتابیں پھینک کے مار لے رہے ہیں، انہوں اپنی دلیل دے رہے ہیں، اپنی دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہی گھسے پٹے کتابیں، فلاں عالم نے لکھ دیا، فلاں۔ دیکھیے یہ دنیا اسی قانون پہ چل رہی ہے۔ آپ دوائی لیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی چیک کیا کہ یہ دوائی اوریجنل کمپنی کی ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے چیک کیا کہ یہ دوائی واقعی جو ڈاکٹر نے لکھا تھا وہی دوائی ہے نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے چٹھی پہ لکھ کے دے دیا، آپ آنکھ بند کر کے میڈیکل ہال پہ چلے گئے، اس نے آنکھ بند کر کے دے دیا، آپ نے آنکھ بند کر کے پوڑی کھولی اور کھا لیا۔ ہو سکتا وہ پڑیا جو ہے وہ کسی اور کی تھی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہو سکتا اس نے پڑھنے میں کوئی غلطی کی، ہو سکتا وہ 250 mg کی تھی، آپ کو وہ 500 کی دے دیا ہو، یا 1000 mg دے دیا ہو، آپ تو مر جائیں گے نا۔ کیا کبھی کوئی آدمی گاڑی خریدتے وقت یہ دیکھا کہ بھئی میں ٹویوٹا لینڈ کروزر لے رہا ہوں، واقعی یہ جاپان میں بنی یا نہیں بنی؟ نہیں دیکھتے، کوئی بھی نہیں دیکھتے، بھروسہ کر لیتے۔ کیا کبھی آپ نے ٹیلر کے پاس کپڑے سلائے اور جو میجرمنٹ دیا آپ نے، کبھی آپ نے پھر واپس لا کے یہ میجرمنٹ میں نے لکھوایا تھا، سینہ اتنا ہے، واقعی آپ نے ٹیپ لے کے چیک کیا؟ نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ انسانی زندگی کا ایک عام رویہ ہے، عام رویہ ہے کہ ہر چیز کو چیک کر کے نہیں لیا جا سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کریے۔ آپ نے کبھی ریسٹورنٹ میں جب بھی آپ نے کھانا کھایا ہو، یا گھر میں کہیں سے مرغی منگوائی ہو، کہیں بکرے کا گوشت منگوایا ہو، گائے کا گوشت منگوایا ہو، کیا آپ نے چیک کیا کہ جس نے یہ گائے ذبح کی تھی اس نے بسم اللہ اللہ اکبر بولا یا نہیں بولا؟ یہ گائے حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعی یہ گائے کا گوشت ہے یا بھینس کا گوشت ہے؟ وہ بھینس اس وقت زندہ تھی ذبح کرے وقت، یا مری ہوئی تھی، بیمار تو نہیں تھی؟ آپ نے کبھی چیک کیا؟ نہیں چیک کیا، کرتے بھی نہیں۔ وہ مرغی پہلے کوئی ڈاکٹر چیک کیا تھا وہ بیمار تھی یا نہیں تھی؟ پہلے سے وہاں کٹا ہوا گوشت تھا، ہو سکتا وہ مرغی مر چکی تھی، اس نے آہستہ سے کاٹا اور اس کو جو ہے چھلکا کا اس کا کور نکال کے رکھ دیا ہو۔
میں یہ ساری باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں، ایک بہت بڑا نقطہ آج میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، بہت بڑا پوائنٹ، کہ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتا۔ سامنے والا اگر کوئی انسان ہو تو اس سے ڈیبیٹ کرے، پہلے وہ اس بات کو طے کرے کہ بھائی آپ اپنا جج کس کو بنائیں گے، ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ کر لیں گے، یا قرآن کو جج بنائیں گے، عقل کو جج بنائیں گے، کسی انسان کو وہاں پر بٹھا دیں گے۔ آپ بولیں گے کسی عالم کے پاس بیٹھو، پھر آپ اپنا عالم لائیں گے دیوبندی، میں اپنا عالم لاؤں گا بریلوی، میں دیوبندی لاؤں گا، کوئی اہل حدیث لائے گا، کوئی فلاں لائے گا، کوئی فلاں لائے گا، پھر وہ بڑے بڑے مرغے آپس میں لڑیں گے۔ یہی ہوگا نا۔ میں نے اب تک جتنے بھی ڈیبیٹ کیے ہیں، آپ کو آج میں وہ رزلٹ بتانے والا ہوں۔ وہ رزلٹ یہ ہے کہ بات کہاں آگے رکی معلوم آپ کو؟ ساری باتیں ہوتے ہوتے پہلے اس کائنات کا خدا ہے یا نہیں ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، چلو مان لیے۔ 90% 99% لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مانتے ہیں دیر از اے گاڈ۔ بہت کم چھچورے ہیں، بعض کیڑے مکوڑے، وہ بولتے دیر از نو گاڈ۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑو ان کو۔ اب گاڈ کے بعد کوئی موسیٰ کو مان رہا ہے، کوئی داؤد کو مان رہا ہے، کوئی فلاں کو مان رہا ہے، کوئی عیسیٰ کو مان رہا ہے، محمد کو نہیں مانتا۔ محمد کو ماننے والے سارے انبیاء کو مانتے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم تو پوری کتابوں کو بھی مانتے۔ پھر آ کے اپنی پریکٹیکل زبان سے بولتے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ۔ ہم بولتے کتابوں، ارے وہ تو عیسائیوں کی کتاب ہے، وہ تو بائبل ہے، ہم بائبل کیوں پڑھیں گے؟ پھر کیوں بولے کتب ہی؟ کتاب ہی بولنا چاہیے۔ ایک قرآن پہ ہم ایمان لائے، باقی کی کتابوں پہ نہیں لائے۔ اب وہاں پر ایک شوشہ نکالیں گے، بولیں گے نہیں وہ کتابیں تو محفوظ نہیں ہیں۔ کس نے کہا آپ سے محفوظ نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ قرآن میں سے کہیں سے بتا سکتے آپ؟ چلیے بتا دیں گے کہ انہوں نے بعد میں بدل دیا، یہ یہودی اپنی باتیں بدل دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنی بول کے لکھ دیتے ہیں، وہ زبان اب تک موجود نہیں ہے جس میں یہ کتابیں نازل ہوئی، عبرو، حالانکہ بولی جا رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اوریجنل نسخہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آتے گئے، ترجمے ہوتے گئے، تفسیریں ہوتی گئی، 152 ترجمے ہو گئے بائبل کے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک بائبل کو اب کسی پادری نے بولا بھائی یہ رجسٹر کر دو، کیونکہ شرم آ رہی قرآن کے مقابلے میں، کیونکہ قرآن تو ایک ہی ہے، مگر ہمارے پاس ترجمے میں پھر گڑبڑ، بریلوی کا الگ، دیوبندی کا الگ، اہل حدیث کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ، پھر آئیے بریلویوں میں، اور پھر شیعوں کا الگ، قادیانیوں کا الگ، اہل قرآن کا الگ، اب پھر چشتی کا الگ، قادری کا الگ، نقشبندی کا الگ، سہر وردی کا الگ، بغیر وردی کا الگ۔ وہی یہودیوں کی چال۔ میں نے یہ محسوس کیا جب کبھی بھی آپ ڈیبیٹ میں بیٹھ کے اگر آپ نے قرآن کو حاکم بنا لیا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فاسقون و ظالمون۔ چلو ٹھیک ہے، فوراً جیسا ہی آپ قرآن کی دلیل دیں گے، وہ اپنی عربی لا لے گا، فوراً بولے گا نہیں نہیں آپ کی عربی صحیح نہیں ہے، آپ عربی کا یہ جو لفظ لے رہے ہیں ظاہرہ، میں وہ ظاہرہ پیٹ کو لے رہا ہوں۔ میں بولوں گا بھائی یہاں ظاہر کیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف کی 172 پہ اکثر کچھ نالائق بحث کرتے میرے سے، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، 3 لفظ بازو بازو کبھی نہیں آ سکتے ایک ہی معنی کے، یہ عیب ہے زبان میں۔ کسی ادبی محفل میں بیٹھیں گے، کسی شاعر سے کوئی تعلق رہے گا، کچھ ادب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، جب ان کو نکال کے سامنے لایا، ذریتہم، اب بنی آدم بھی بول دیے، آدم کی پشت سے بھی نکالے بول رہے ہیں، آدم کی نسل کو بھی پوری نکال لے، ذریتہم اشہدہم علی انفسہم، تو پھر جب سامنے لائیں گا تو ہی بتائیں گا نا۔ چلیے اب آ گئے عربی زبان پہ، اب بولیں گے آپ کی عربی غلط ہے، میری عربی صحیح ہے۔ میں بولوں گا آپ کی عربی غلط ہے، آپ اس لفظ کا غلط معنی لے رہے ہیں۔ وہ بولے گا نہیں آپ غلط معنی لے رہے ہیں۔ آگے نا پھر کتوں کی لڑائی پہ، بکروں کی لڑائی پہ، 2 مرغے ٹوپی پہنا کے، یا پھر سانپ اور نیولے کی لڑائی۔ چلیے اور آگے بڑھیے۔ میں بولتا ہوں بھائی عقل بھی تو استعمال کرو۔ کچھ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، اور پھر اتنے ہزاروں، آپ 10,000 ڈھونڈ لیجئے تو اس میں ایک آدھ شاید مل جائے جو اندر ظرف رکھتا ہو، مردانگی رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اپنی غلطی پہ مطمئن ہونا، اپنی غلطی کو راضی کر لینا، اپنی غلطی پہ اعتراف کرنے والے مرد بہت کم ملیں گے آپ کو، 10,000 میں بھی ایک شاید مل جائے۔ بہت بڑا عالم ہے وہ، بہت بڑا مومن ہے وہ، بہت بڑا مرد ہے وہ، مرد مجاہد ہے اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو۔ اور اگر غلطی نہ بھی ہو تو وہ بڑے سلیقے سے، بڑے پیار سے سامنے والے کو سمجھائے گا اور بولے گا بھائی
آج نہیں سمجھ میں آ رہا، رہنے دو، بعد میں سمجھو. وہ زبردستی تھوپنے کی کوشش نہیں کرے گا. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانگو، جاؤ مرو یہاں سے، نکلو. تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اندر سے خائن ہو، تم لکیر کے فقیر ہو. تو آپ جب بھی ڈیبیٹ کرنے بیٹھیں گے، سب سے پہلی بیماری آپ کو جاہلوں سے ملے گی. 50% جاہلوں کو کیا ہے، نہیں ہمارے بڑے غلط کرے کیا، ہمارے ابا غلط بولے کیا، ہمارے مرشد غلط بولے کیا. اتنے علماء، اکثر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے میں بولتے ہوئے سنا ہوں، اچھا مجیب صاحب یہ جو ساری دنیا کر رہی کیا پھر سب غلط ہے؟ بھائی ساری دنیا کو بھاڑ میں جانے دو، آپ جہنم میں جان دو، آپ کو عقل ہے نہیں ہے. ساری دنیا کچھ بھی کر رہی ہوں گی بھائی، کچھ بھی کر رہی ہوں گی. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں 350 کروڑ لوگ، آپ بھی مانتے. 350 کروڑ لوگوں کو عقل نہیں ہے مجیب صاحب، آپ لوگوں کو ہے خالی. کوئی بات ہو گئی. ہندو یہی بولے گا کہ میرے بڑے غلط تھے کیا، کرسچن یہی بولے گا، ہندوؤں میں ہر فرقہ یہی بولے گا، مسلمانوں کا بھی ہر فرقہ وہی بول رہا ہے. تو پھر ان دھیڑوں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ عقل استعمال نہیں کرتے. تو 50% آپ کو ایسے ملیں گے جو لکیر کے فقیر، جاہل. اس کے اوپر ذرا سا کچھ معلومات ہو گئے، تھوڑا یوٹیوب دیکھ لیا، تھوڑا وہاں بیٹھ گیا، تھوڑا یہاں بیٹھ گیا، معلومات لے کے بھیجتا روز. باپ رے باپ رے باپ، بیزار ہو جا رہی طبیعت، بیزار ہو جا رہی طبیعت. ارے بھائی یوٹیوب تیرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. وہ چیز میں 10 جگہ سے میرے پاس آئی ہوئی ہے. روز 2600 لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، 2600. ان میں سے کم سے کم 260 تو آتے ہوں گے، اگر 10% بھی آیا تو. 260 نہیں آئے، اگر 26 میسیجز بھی آئے. ذرا اپنی حیثیت دیکھو، 26 میسیجز آئے کیا. جن گروپوں میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی زندگی میں فرصت نہیں ہے گروپ دیکھنے کی. وہ میسیجز الگ پڑے ہوئے رہتے، ذمہ داریاں الگ پڑے ہوئے رہتے، قرآن کو ہاتھ لگانے کی فرصت نہیں ہے. گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے. ایک ختم ہوئی دوسری ختم ہوئی تیسری. بس انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، بس ٹائم خراب. تو آدھے تو جاہل ایسے ملیں گے آپ کو. باقی کے آدھے جاہل ایسے اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھ لیتے ہیں، میں یوٹیوب دیکھتا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس سے ذرا اوپر جا کے دیکھیے، اب میں فلاں اجتماع اٹینڈ کرتا ہوں. بھائی ہر ہفتہ ہم اجتماع اٹینڈ کرتے ہیں، نکال کے پڑھتے، وہ 200 سال پہلے لکھی ہوئے ترجمے. اچھا ٹھیک ہے، ذرا ان سے اوپر آئیے. آ گیا وہ گھر کا ریجیکٹڈ مال، وہ ہمارے مفتی، وہ ہمارے مولانا، وہ ہمارے امام صاحب، وہ ہمارے مرشد، وہ فلاں اور فلاں سلسلہ. چلو ان کے پاس آ گیا تو انہوں بھی اندر سے دیکھیے، میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، میں جو ہے اتنا میری چلو ہو گیا. وہ توپ ان میں کی توپ نکالی. ان کے استاد کو کبھی لا لیجئے، بہت بڑے استاد، وہ جامع فلاں میں پڑھاتے ہیں، انہوں پروفیسر ہے، انہوں دنیا گھس لیے ہوئے ہے. آؤ بھائی بیٹھو سامنے. جی بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے 224 نمبر کی، وہ 300 نمبر کی روایت ہے، وہ فلاں صحابی نے. اچھا کہاں سے لائے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ حدیث واقعی رسول کی ہے بول کے؟ چلو گھستے لڑتے جائیں گے، آخری تو قرآن پہ پہنچیں گے. قرآن پہ پہنچے تو لینگویج پہ پھنس جاتے، آ کے بولتے نہیں آپ قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، انہیں بولتا آپ غلط کر رہے ہیں. وہاں سے آ جاؤ، عقلی دلیل دو، آپ عقل کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر نیچے اتر کے آ جاتا ہو. سانپ سیڑھی کھیلتے نہیں اپن، وہاں اوپر گئے بعد وہ سیڑھی جہاں ختم ہوتی وہیں سانپ کی منڈی رہتی، اس کے منہ میں جاتے نیچے لا دیتا انہیں دم کے پاس. پھر وہاں کے بولتا ہمارے علماء غلط، ہمارے جو ترجمہ کرے سو والے غلط، تمہارے کو عقل آ گئی تھی. لیکن ایک اسٹیپ میں اور آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرے رب سے میں کیوں نہیں پوچھتا؟ میں روز کیوں ناٹک کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم پہ؟ ایسا کون سا میٹر ہے زندگی کا میری جو میں اہدنا الصراط المستقیم میں نہیں پوچھ سکتا؟ ذرا بتائیے میرے کو. یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی. پہلے تو آج تک یہ بات کی طرف آپ کو کوئی توجہ بھی نہیں دلائے ہوں گے. آپ میرے کو ایک بیان بتا دیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر اسرار احمد کا، غامدی صاحب کا، کسی کا بھی کوئی ایک کتاب میں سے یہ بات نکال کے بتائیے کہ کوئی سوال اگر میرے پاس آ جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو فردوا الی اللہ و رسولہ کا کیا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ سب ایک درجہ نیچے سے شروع کرتے. فردوا الی اللہ بولے تو قرآن میں چیک کرو، رسول بولے تو یہ بخاری مسلم میں دیکھو، یا اپنے کسی امام سے پوچھو. یعنی آپ امام کو رسول کا درجہ دے رہے ہیں اور رسول کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک
محمد الرسول اللہ نہیں ہے کتاب موجود ہے؟ جو ہم سوال رسول اللہ سے کرتے تھے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہی سوال میں اللہ سے کیوں کروں گا؟ بتائیے آپ. جو بات مجھے قرآن میں پہنچنے کے بعد بھی ڈاؤٹ میں ڈالے وہاں میں پوچھوں گا اہدنا الصراط المستقیم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وہ بات کو تو بھیک مانگنے کے لیے لگا دیا آپ لوگ. درگاہ پہ مت جاؤ، اللہ بول رہا ہے میں تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہوں، بھیک مانگنا. اور جو وہاں اللہ منع کر رہا ہے یہ چیزیں مجھ سے مت مانگو، یہ بھیک مجھ سے مت مانگو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بھوک میں، پیاس میں، مال کے نقصان میں، پریشانیوں میں، صحت میں، بیماری میں، اولاد میں، جان لے کے بھی آزماؤں گا تمہاری. بشر الصابرین، خوشخبری دیجیے اے محمد ان لوگوں کو جو ایسی بری حالت میں بھی صبر کریں. اچھے حالات ہو تو شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان العذاب شدید. وہاں تو بات کچھ اور ہو رہی ہے، آپ نے بدل دیا اس کو. بس خیانت، کیونکہ اللہ سے میرا رشتہ توڑنا تھا ان لوگوں کو. یہ جو مجرم ہے نا بڑے، ان کو ہمارا رشتہ توڑنا ہے. یاد رکھیے آپ کو کوئی عالم اگر یہ نہیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے پوچھو وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ تیار بیٹھا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے تم آگے جا کے کیا پوچھنے والے ہو اور تم پہلے کیا کرتے رہے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ تو بولنے کی خالی شیطان بھوت ڈر نکالنے کے لیے، ڈر سے کانپ رہا تھا بچہ تو اس کو آیت الکرسی پڑھاتے. یاد رکھیے بحث کا، ڈیبیٹ کا آخری جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایمانداری، وفاداری جو ہے، مردانگی ہونا چاہیے، تو انہیں بات کو مانتا نہیں. تو